اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ وأین مثل خدیجہ صدقتنی حین یکذبنی الناس وأیدتنی علی دین اللہ وأعانتنی علیہ بمالہا۔ ناظرین، ایام سوگواریہ جناب خدیجہ سے ہم روبرو ہیں، آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ جناب خدیجہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ پیغمبر کے اسی جملے سے اس کا بھرپور اندازہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ جناب خدیجہ کے سلسلے سے اگر ان کی عظمت اور اہمیت اور قدر و منزلت کو سمجھنا ہے تو پیغمبر کا یہی جملہ کافی ہے کہ پیغمبر نے کیا کہا کہ خدیجہ این مثل خدیجہ، خدیجہ کہاں ہے کوئی خدیجہ کی طرح۔ انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے میری تکذیب کی، مجھے جھٹلایا، اور انہوں نے میرے دین پر میری مدد کی، انہوں نے دین الہی میں میری مدد کی۔ کون ہے خدیجہ کی طرح، کہاں ہے مثل خدیجہ کوئی؟ اور پیغمبر اسلام کی نظر میں جناب خدیجہ کی کیا عظمت تھی اور ان کے دل میں ان کے لیے کیا محبت اور جذبہ تھا، اس کا اندازہ پیغمبر کے اس رویے سے بھرپور طور پر محسوس ہوتا ہے۔ اندازہ لگتا ہے کہ جس سال جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، اسی سال کچھ دنوں کے فاصلے کے بعد جناب خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، ان کی بھی رحلت ہوئی، اور جناب خدیجہ کی رحلت اس قدر گراں گزری پیغمبر اسلام پر کہ اس سال کا نام سال عام الحزن رکھ دیا، حزن کا سال۔ اور یہ سلسلہ صرف ایسے نہیں کہ اسی سال پیغمبر کو اتنا غم ہوا ہو، اس کے بعد بھی یہ غم ہمیشہ رہتا تھا۔ لہذا جب شادی کے بعد جناب خدیجہ کی رحلت کے بعد جب دوبارہ شادی کا موقع آیا، تب جب ان سے سوال کیا گیا، تب پیغمبر نے یہ فرمایا خدیجہ این مثل خدیجہ، خدیجہ کی طرح کون ہے؟ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ آج آپ کے سامنے ہم جناب خدیجہ کی کچھ خصوصیات بیان کرنا چاہتے ہیں، کچھ خاصیت جو ہمیں اور آپ کو جاننا بھی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ باتیں سنی ہوئی ہوں، لیکن ان کا تذکرہ اس لیے ہونا ضروری ہے کہ یہ خود ہمارے لیے ہماری ترقی اور رشد میں معاون ثابت ہوتے ہیں ان کے تذکرے، اور ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوں گے، کیونکہ ان کے تذکرے سے ایک حوصلہ اور جذبہ ملتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کس طرح سے دین کے لیے اور دینداری کے لیے جانفشانی کرے اور فداکاری انجام دے۔ جناب خدیجہ کے خصوصیات کی طرف اگر توجہ دلائی جائے تو سب سے پہلی خاصیت آپ کے اندر اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ آپ اقدار کو کس طرح محسوس کرتی تھیں، قدروں کو کس حد تک سمجھتی تھیں۔ وہ ایسا وقت جب لوگ دنیا داری اور دنیا کے ظاہری زرق و برق کو لے کر کے مبہوت ہو جایا کرتے تھے اور ظاہری چیزوں کو زیادہ محسوس کرتے تھے، اسی کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، اسی کے پیچھے چلا کرتے تھے، اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس وقت جناب خدیجہ نے پیغمبر کی معنویت کا ادراک کیا اور اس کو سمجھا، اس کو محسوس کیا، اور پھر اس کے لیے آگے بڑھی، اور جو عرب کے جہالت بھرے ماحول میں جو سانچہ بنا ہوا تھا جہالت کا، اس کو توڑ کر کے اس کو ایک نئی شکل دی۔ اس وقت جناب خدیجہ نے پیغمبر سے شادی کرنے کی دعوت پیش کی، اور کیا کہا کہ ہم آپ کے اندر رغبت جو ہے، میں آپ کی طرف راغب ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا دین، ابن عم انی رغبت فیک لقرابتک، ابن عم میں نے آپ میں رغبت محسوس کی اس وجہ سے کیونکہ آپ خداوند عالم سے نزدیک ہیں۔ سعلتک فی قومک، اور آپ کی قوم میں جو آپ کی عظمت ہے،
و امانتک و حسن خلقک و صدق حدیثک، میں آپ کی طرف راغب ہوں اس وجہ سے کیونکہ آپ امانت دار ہیں، آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، سچے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کی طرف راغب ہوں۔ میری رغبت کا سرچشمہ یہ ہے، نہیں کہ آپ کے اندر کوئی، آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہے، دولت ہے یا کوئی اور سی چیز۔ اس وقت جب عرب میں یہ ماحول تھا، لوگ مال و دولت کے پیچھے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے پیچھے لڑ لیا کرتے تھے اور برسوں تک جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ اس وقت اس جہالت کے سانچے کو توڑ کر کے جناب خدیجہ نے جو طریقہ اپنایا، وہ پیغمبر کی صداقت، ان کی امانت داری، ان کے حسن اخلاق کو مد نظر رکھ کر کے اس کو معیار بنایا اور اس کو اہمیت دی، اور اس وجہ سے آپ کی رغبت پیغمبر کے تئیں بڑھی اور آپ نے شادی کی پیشکش کی۔ یہ ایک خاصیت ہے جناب خدیجہ کی۔ اس کے بعد جناب خدیجہ کی دوسری خاصیت کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ آپ پیغمبر کا احترام کس قدر کرتی تھیں، پیغمبر کے احترام میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دیتی تھیں۔ تصور کریں کہ کوئی بھی خاتون اگر کسی سے اس کی شادی ہو رہی ہو، بہت مالدار خاتون ہو، اس کے بہت زیادہ پراپرٹی ہو، بہت زیادہ پیسہ ہو، تو کبھی نہ کبھی وہ خاتون اپنے شوہر سے اس کا تذکرہ کر کے خواہ نخواہ نامحسوس طور پر اپنے کو برتر ظاہر کر سکتی ہے اور اپنے شوہر کو کمتر دکھا سکتی ہے، لیکن جناب خدیجہ نے پوری زندگی کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں بھلے ہی ملکہ تھی، اپنے بطحا کی ملکہ تھی، میں شہزادی تھی، میں سب کچھ، میرے پاس اتنا مال و دولت تھی، لیکن کبھی جو ہے جناب خدیجہ نے اس چیز کا اظہار نہیں کیا کہ پیغمبر کو کبھی بھی احساس ہو کہ خدیجہ ہم سے زیادہ برتر ہیں ان معاملوں میں۔ ہمیں کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا، ایسا طریقہ نہیں اپنایا کہ پیغمبر اس کو جو محسوس ہو سکے۔ ہمیشہ اس طریقے سے لہذا ملتا ہے کہ وہ شہزادی کہ جو اتنے زیادہ مالدار تھی، اتنی زیادہ شان و شوکت والی تھی، جب شادی کے بعد کا مرحلہ ایک دم شروعاتی دور میں جیسے ہی شادی ہوئی، عقد ہوا، منعقد ہوا، اس کے بعد جناب خدیجہ نے خود پیغمبر سے کہا کہ الا بیت کا بیتی بیت کا وہ انا جاریتک، یہ آپ کے گھر کی طرف، میرا گھر آپ کا گھر ہے، یعنی جو آپ کا گھر ہے وہی میرا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ یعنی پیغمبر آپ کے ذہن میں بالکل یہ نہ آئے کہ میں اتنی مالدار ہوں، میں اتنی دولت مند ہوں اور میرے پاس اتنا زیادہ مال ہے، میں آپ سے برتر ہوں، کسی لحاظ سے نہیں۔ میں نے آپ کے ایمان، آپ کی صداقت، آپ کی امانت داری، آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے آپ سے شادی کی پیشکش کی، آپ نے قبول کیا، یہی میرے لیے بہت ہے۔ جناب خدیجہ نے یہ معیار بتایا۔ ان کی دوسری خاصیت یہ تھی کہ اتنے مالدار ہونے کے باوجود انہوں نے پیغمبر کا احترام ہمیشہ کیا۔ آج کل بھی تمام خواتین کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ بھلے ہی وہ اپنے گھر میں کچھ بھی رہی ہوں، لیکن کہیں سے بھی جو شادی کے بعد یہ احساس نہ دلائے اپنے شوہر کو کہ وہ ان سے برتر ہیں، وہ ان سے زیادہ حیثیت والی تھیں۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر ازدواجی زندگی میں بندھ ہی نہ ہوتی، اس رشتے میں بندھ ہی نہ ہوتی، لیکن اگر بندھ گئی ہیں تو مل کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ کم سے کم جناب خدیجہ کی زندگی سے یہ سبق تو حاصل کرنا ہی چاہیے۔ تیسری خاصیت اگر ہم جناب خدیجہ کی بیان کرنا چاہیں تو اس طریقے سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے شوہر کی رضامندی کی طلبگار تھی، کیسے بھی ہو شوہر ہمارا ہم سے راضی رہے، یہ خاصیت تھی جناب خدیجہ کی۔ اتنی مالدار خاتون لیکن ہمیشہ اس چیز میں خوش رہتی تھی جس میں پیغمبر خوش رہتے تھے۔ اگر پیغمبر لوگوں میں انفاق کرنے میں خوش رہتے تھے تو جناب خدیجہ بھی اسی چیز میں خوش رہتی تھیں۔ پیغمبر اپنی عبادتوں کے لیے غار حرا میں جایا کرتے تھے تو جناب خدیجہ کبھی اس میں رکاوٹ انہوں نے ایجاد نہیں کی، ہمیشہ بلکہ معاون ثابت ہوئیں۔ ملتا ہے کہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے اہل سنت کے منابع سے ذکر کیا کہ جب پیغمبر پہلی بار غار حرا میں گئے تو جناب خدیجہ و مالا کائنات بھی وہاں پر تھے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ تصدیق ہو یا نہ ہو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ ذکر ملتا ہے۔ یعنی ایسے ماحول میں بھی جناب خدیجہ جو ہے شوہر کی رضامندی کی طلبگار تھی۔
یا امام ہادی کی روایت کی جب پیغمبر شام سے لوٹے اور اپنی آمدنی جو انہوں نے حاصل کی تھی سفر تجاری کے بعد وہ سب جو ہے فقراء و مساکین میں انہوں نے بانٹ دی. تو آج کل کی زوجات اور بیویاں وہ ان کو آبجیکشن ہو جاتا کہ کیوں آپ نے ایسا کر دیا. اگر خاص طور سے کوئی ایسی خاتون جو مالدار گھرانے سے جس کا تعلق وہ خود صاحب حیثیت ہو وہ اگر ایسے عالم میں دیکھے کہ خود گھر میں فقیری ہے اور اس کے بعد یہ کام کیا تو یقیناً اعتراض کرتی. لیکن جناب خدیجہ اپنے شوہر کی رضایت میں اور رضامندی میں راضی ہیں. جو شوہر کو پسند ہے وہ خود بھی پسند کرتی تھی. اگر شوہر کو پسند تھا کہ وہ مال کو انفاق کر دیں تو جناب خدیجہ بھی اس میں رکاوٹ ایجاد نہیں کرتی تھیں. جناب خدیجہ جانتی تھی کہ پیغمبر کا مزاج عبادتی مزاج ہے، یعنی عبادت انہیں زیادہ پسند ہے. بعض اوقات 40 دن کے لیے غار حرا میں جایا کرتے تھے تو جناب خدیجہ اکیلی ہوا کرتی تھیں اور اس چیز کو برداشت بھی کرتی تھیں اور کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا کرتی تھی. یہ خاصیت تھی جناب خدیجہ کی. ایک اور خاصیت کی طرف آپ کے لیے اشارہ کروں گا وہ یہ کہ انفاق اور راہ خدا میں خرچ کرنا. جناب پیغمبر کا جیسے میں نے عرض کیا کہ راہ خدا میں خرچ کرنا پیغمبر کو بہت پسند تھا. جو کچھ ہوتا تھا وہ پسند کرتے تھے. جناب خدیجہ کی دولت کے بارے میں ملتا ہے کہ 80,000 اونٹوں پر جتنا مال رکھا ہوتا تھا یہ ان کی دولت کا ایک ظاہری طور پر یہ تعداد بتائی جاتی ہے، یہ مقدار بتائی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ 400 غلام و کنیز مل کر کے ان کے اقتصاد کو مینیج کرتے تھے کہ ان کا اکاؤنٹ کا جو ہے شعبہ سنبھالتے تھے. اتنی مال و دولت رکھنے والی خاتون جب شادی ہوتی ہے تو ورقہ ابن نوفل اپنے امو کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ مال لے کر کے جائیں اور دے دیں. کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر کو دے دیں اور کہیں جیسے مرضی ہو اسے خرچ کریں، جہاں مرضی ہو اسے خرچ کریں. تو عزیزو یوں بھی ہے کہ جناب خدیجہ کے پاس جتنا مال و دولت تھی وہ سب انہوں نے پیغمبر کو سپرد کر دی اور پیغمبر کو ہدیتاً پیش کر دی کہ پیغمبر یہ آپ کا مال ہے، آپ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں. تو یہ وہ خاصیتیں ہیں. اس کے علاوہ پیغمبر کی اپنے شوہر کی بہترین مونس و غمخوار تھیں. جب ان کے نزدیکی رشتہ داروں نے پیغمبر کو تنہا چھوڑنا پسند کیا اس وقت جناب خدیجہ نے جو اپنا وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پوری طرح سے نبھایا. بہترین طور پر جو ہے صابرہ تھیں. شیب ابو طالب کا واقعہ آپ کے سامنے آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا کہ جب وہ پریشانیاں عائد ہوئی اور وہ سوشل بائیک آؤٹ ہوا اور پریشانی لوگ مبتلا ہوئے، پریشانیوں میں لوگ گرفتار ہوئے، مصیبتوں میں، تو اس وقت جناب خدیجہ نے پیغمبر کو اکیلا نہیں چھوڑا. اتنی مالدار خاتون لیکن اس فقیری کے عالم میں بھی پیغمبر کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کرنا تو انتخاب خود کا تھا اور بخوبی اور بہترین طریقے سے آپ نے زندگی کو پیغمبر کے ساتھ بسر کیا اور ہمیشہ ہر لحاظ سے ہر میدان میں پیغمبر کا ساتھ دیا. تو عزیزو اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آج اس گفتگو کو یہیں پر سمیٹ رہا ہوں کہ جناب خدیجہ کی زندگی وہ زندگی ہے کہ ہر مرد و خاتون کو ان کی زندگی کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے کہ جہاں پر مردوں کے لیے درس ہے کہ پیغمبر جناب خدیجہ کو کس طریقے سے مانتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، مردوں کے لیے سبق ہے، وہیں پر ہماری خواتین کے لیے بھی بہترین سبق ان کی زندگی میں موجود ہے کہ ایک خاتون کو کس طریقے سے اپنے شوہر کی رضامندی میں راضی رہنا چاہیے اور کس طریقے سے اپنے شوہر کی رضایت کے لیے اور اس کی خوشی کے لیے اپنی خوشی کو فدا اور قربان کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.